وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والسلام على رسول الكريم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، للہیت عطا فرما دے، اخلاص عطا فرما دے، تسنو دکھاوے ریاکاری سے بچا لیجیے. ابھی مولانا نے اس شخصیت کا ذکر کیا ہے، سرور صاحب کا، اسٹریٹ نمبر 6 پہ ہے، ہماری کالونی کے پرانے مکین ہیں، اور حضرت بہت ہی نیک آدمی تھے، اللہ والے آدمی تھے، بہترین اوصاف کے حامل، اور مسجد میں سب میں پہلے آنے والوں میں شمار تھا ان کا، اور پیدل آتے تھے، بلکہ کچھ عرصہ علیل ہو گئے تھے، بیمار ہو گئے تھے، تو کوئی امید نہیں تھی حضرت پھر مسجد کو چل کے آئیں گے بول کے، لیکن اللہ کا ایسا کرم ہوا کہ ان سے ایک دفعہ بات چیت میں کہ طبیعت ٹھیک ہو گئی تو پھر آپ آؤ، طبیعت صحت ہو گئی تو پھر آتا ہوں. تو شاید وہ جملہ اللہ کو پسند آ گیا تھا، صحت ہو گئی اور پھر آنے لگے. اور آتے وقت ان کی رفتار ایسی تھی کہ ان کے جو 2 پیر تھے ایسا آ رہے تھے. تو اسٹریٹ نمبر 6 سے مسجد تک ان کی رفتار کے حساب سے بڑا فاصلہ تھا، اس کے باوجود ہر نماز کو جو ہے آتے رہے. جب کوما وما میں چلے گئے، بالکل بیڈ پہ ہو گئے، تو ان کا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، منکر نکیر کے سوال جواب آسان فرما دے، ان کی خبر میں ایسی کھڑکی لگا دے جس سے جنت کی ہوا آتی ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ایکچولی فتح مکہ کا چیپٹر ہو چکا ہے، اس کے بعد ہم نے حنین بھی پڑھ لیا ہے، لیکن اس میں 2 چیزیں جو ہے رہ گئی ہیں. وہ حاشیے میں جو ہے پین سے چھوٹا سا لکھا ہوا تھا، میری نظر سے اوجھل ہو گیا، اور وہ 2 بھی اہم تھیں. وہ اس لیے بھی یاد آ گئی کہ مولانا نے اذان کا تذکرہ کیا، تو اس میں فتح مکہ کے دن اذان کا بھی آئٹم تھا. تو ہمارے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو ہے چھت پہ چڑھ کے، کعبے کی چھت پر چڑھ کے اذان دو. تو حضرت بلال نے فتح مکہ کے موقع پر اس دن اذان بھی دی. ایک اور امپورٹنٹ آئٹم جو چھوٹ گیا ہے ہمارا، وہ تھا خانہ کعبہ کی چابی. خانہ کعبہ کی چابی یہ تھی ابھی حضرت نہیں ہوئے تھے، عثمان بن طلحہ کے پاس. تو جب غالباً عمرے کے لیے آئے تھے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قضا عمرہ جو ہوا تھا صلح حدیبیہ کے بعد نیکسٹ ایئر 7 ہجری، تو اس وقت جو ہے چابی منگائے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور 3 دن کا اسٹے تھا. قریش بہت پاور میں تھے، ہارڈلی دے ہیو گیون پرمیشن فار 3 days اونلی. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چابی منگائے تھے، تو اللہ کے رسول کو چابی نہیں دی گئی. عثمان بن طلحہ جو تھے بولے آپ کو چابی نہیں دیتے. اب مکہ فتح ہو گیا، اب عثمان بن طلحہ کو یہ اندازہ ہو گیا تو اب تو اللہ کے رسول چابی منگائیں گے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چابی منگائے. تو عثمان بن طلحہ ڈر اور خوف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا نہیں کر سکے، بلکہ کسی صحابی کے ذریعے چابی بھیجائے. تو صحابی لا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرے. مختلف روایتیں ہیں اس میں، اگر کچھ آگے پیچھے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لغزشوں کو معاف فرما دے، اس لیے کہ بہت بڑا پیریڈ ہو چکا ہے اور مختلف کتابیں ہیں، مختلف روایتیں ہیں. تو ایک صحابی کو جو لے کے آئے چابی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ عثمان نہیں آئے کیا؟ عثمان بن طلحہ تو نہیں آئے. اب وہ تو خوف سے فیس نہیں کر سک رہے تھے. بعض وقت ہوتا نہ ہو، نوکر وغیرہ بھی جو ہے ڈر کے جو ہے لا کے نہیں دیتے، بلکہ کسی سے بھیجا پہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں، چابی لے جاؤ، ان کو لے کے آؤ بول کے بولو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کچھ بات اور تھی. قربان جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، کروڑوں درود ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. ان کے جو اخلاق اور کردار کا جو مظاہرہ ہے، فاتح
فاتح ہیں لیکن جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں کیسا ہے. تو ڈرتے ڈرتے عثمان بن طلحہ چابی لے کے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ کھولو کھولو. کھولنے کا فرض بھی ان کو ہی انجام دینا تھا. کھولے. کھولنے کے بعد بہرحال اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی اعزاز و اکرام کے ساتھ عثمان بن طلحہ کو چابی واپس کرتے ہوئے یہ بولے کہ انشاءاللہ یہ چابی قیامت تک آپ کی فیملی میں رہیں گی. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا یہ عالم تھا. یہ الفاظ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب سنے عثمان بن طلحہ تب ان کے پاس صرف اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. تو یہ چیز تھی جو لوگوں کو مجبور کر رہی تھی اسلام کی طرف لپکنے کی. چنانچہ آج بھی جب خانہ کعبہ کا دروازہ کھلتا ہے، آج کی تاریخ میں بھی جب یہ دروازہ کھلتا ہے سیڑھی اڑی لگاتے تو وہی فیملی ہے، صدریوں پہ رہتے، تقریباً 100-150 لوگ رہتے عثمان. اور آج بھی ان کی فیملی میں ایک کا نام عثمان کیسا بھی رہتا، چڑھتے وہ لوگ ہی کھولتے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے ان لوگوں کے ساتھ، اس فیملی کے ساتھ. تو ایسے بے شمار واقعات ہوئے تھے. یہ 2 واقعات جو ہے رہ گئے تھے. اس کے بعد ہم نے حنین کا بھی پڑھ لیا ہے. حنین کے بعد حنین میں وہ جو مال غنیمت میں کچھ بکریاں آئے تھے، اونٹ آئے تھے، سب کل تذکرہ ہو گیا اس کا. لیکن آخری جو جملہ رہ گیا تھا بلکہ وہ آخری جملہ بھی کل پڑھ لیا ہم، لیکن میرے دل کو تشفی نہیں ہوئی. رات بھر وہ جملہ جو ہے دل چیر کے باہر نکل گیا. آپ حضرات بھی سنیں، میں چاہتا ہوں کہ پھر ایک دفعہ سن لیں گے. وہ جملہ وہ یہ تھا کہ جو ہے کچھ قریش کے جو اسلام میں داخل ہوئے تھے وہ لوگ بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، بلکہ ڈائریکٹ نہیں بولے، کسی کے ذریعے بات آئی کہ جو ہے ہم لوگ اتنا زمانہ نہیں، قریش نہیں، مہاجرین اور انصار، بلکہ انصار کہ جو ہے ہم اتنے دن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے ہیں. جب مال غنیمت آیا تو جو ہے قریش جو 2000 جو قبول کرے تھے فتح مکہ میں، یہ لوگوں کو مل گیا، اونٹ بھی مل گئے، بکریاں بھی مل گئے، سونا بھی مل گیا، چاندی بھی مل گیا. ہم لوگوں کو کیا ملا؟ ہم اتنے دن سے اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس یہ بات آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ بولا ہے وہ قیامت کی صبح تک دلوں کو چیرنے کے لیے کافی ہے کہ میں نے یہ مال ان کی دلجوئی کے لیے دیا ہے. کیا تم کو یہ پسند نہیں کہ لوگ تو مال مویشی اپنے گھروں کو لے جائیں اور تم اپنے ساتھ محمد کو لے جاؤ، تم اپنے ساتھ محمد کو لے جاؤ. تو اس میں ایک ڈاؤٹ کا بھی کلیریفیکیشن ہو جاتا کہ مکہ فتح ہونے کے بعد میں کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پرانے وطن میں کہیں اسٹیبلش نہ ہو جائیں، کہیں وہاں پہ قیام نہ ہو جائیں. یہ بھی تھوڑا بہت انصار کو کچھ کو اندیشہ تھا، لیکن اب یہاں بات کی کلیریفائی ہو جاتی ہے کہ تم اپنے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سننا تھا کہ جو ہے لوگ رونے لگے، اتنا روئے کہ داڑیاں ان کی تر ہو گئی کہ کیسا تھا ان کا کہ اللہ کے رسول، جب اللہ کے رسول خود ساتھ ہیں تو نہ اونٹوں کی ضرورت ہے نہ بکریوں کی ضرورت ہے. تو یہ جملہ بڑا بار بار سننے کو جی چاہتا ہے. اب اس کے بعد میں کیا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حنین کی لڑائی ہو گئی، پھر وہاں پہ کچھ دن رہے. اب اس کے بعد اصل مین ڈیسٹینیشن تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ پہنچنا ہے. اب یہ قبیلے حوازن اور ثقیف جو تھے وہ مکے کے اطراف کے طائف اور مکے کے درمیان کے علاقے تھے. اب یہاں سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر مکۃ المکرمہ خانہ کعبہ کی طرف تشریف لائے، احرام باندھے. وہاں اور ایک اور میقات ہے جعرانہ، جو حضرات حج اور عمرے پر گئے ہیں. ایک تو میقات ہے تنیم، سیل الکبیر، بڑا عمرہ بولتے ٹیکسی والے. تنیم جو ہے وہ مسجد عائشہ ہے، جہاں اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی عبد الرحمن کے ساتھ احرام باندھی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر. وہ مسجد عائشہ ہے جو زیادہ تعداد میں لوگ جاتے ہیں. ایک اور مقام ہے جعرانہ، وہاں سے بھی جو ہے احرام باندھ کے آتے. تو یہ جو راستے میں پڑ رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو جعرانہ سے احرام باندھے
اور آئے عمرہ کرے. اس وقت تھا 24 ذیقعد 8 ہجری. 8 ہجری. پھر وہاں سے عمرہ کرے, پھر مدینہ واپسی ہوئی. 24 مدینہ واپسی ہوئی. مدینے سے مکہ جو آتے ہیں ذوالحلیفہ ہے. ذوالحلیفہ ہے وہ بڑی میقات. مسجد عائشہ تو نہیں مکہ کے سبربن ایریاز میں ہے. وہ جو ہے ایک تو ہے میقات اور دوسرا ہے جو ہے حل حدود حرم. یہ سب جو ہے اس کی اصطلاحات ہیں. عمرہ مقیم لوگوں کے لیے میقات ہے. تو چونکہ باہر سے آنے والے کے لیے آفاقی کے لیے نہیں ہے. اب یہ پوری ٹرمینالوجی ہے حج کی کتابوں میں, عمرے کی کتابوں میں. آفاقی جو ہے وہ فارنر جو نہیں آتا, انڈینز جو جاتے ہیں لم سمندر میں آ جاتی ہے وہ میقات. بلکہ جدہ میقات کے اندر ہے, جدہ کراس نہیں ہونا ہے. تو اسی لیے جو حجاج اکرام یہاں ایئرپورٹ پہ باندھ لیتے ہیں, بلکہ پلین میں باندھ لیتے ہیں, اس وقت شپ میں باندھتے تھے. اب جدہ کراس ہو گیا بولے تو دم دینا پڑتا. یہ تمام چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ حج کی کلاسز میں, عمرے کی کلاسز میں مولانا موجود ہیں. انشاءاللہ استفادے کا موقع ملے گا. ابھی عبدالرحیم بھائی نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, دراصل وہ تنیم کا جو مسجد عائشہ کا بھی جو گفٹ ملا ہے وہ اس لیے ملا کہ اما عائشہ اس وقت جو ہے ایام میں تھی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رونے لگی کہ سب لوگ عمرہ کر لیے, میرا عمرہ نہیں ہوا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے ٹھہریے. جب پاک ہو گئی تو ان کے بھائی کو دے کر بھیجا ہے, اپنے سالے کو دے کے, اما عائشہ کے بھائی کو دے کے بولے جاؤ ان کو لے جاؤ تنیم سے جو ہے احرام باندھ کے لے کے آؤ. تو وہ اما عائشہ کی وہ ادا ایسی پسند آ گئی وہاں کی حکومت نے, تنیم کے مقام پر اس جگہ جہاں پر اما عائشہ نے احرام باندھا تھا مسجد عائشہ تعمیر کروا دی, ہزاروں کے ٹائلٹس بنا دیے, غسل خانے بنا دیے. آج جو ہے بہترین ٹریفک کا انتظام, کنٹرول وغیرہ ہے, اتنی سہولتیں دی ہیں وہاں کی حکومت نے, بلکہ وہاں پہ مکتبے بھی لگا دیے. اس میں تفسیر کی کتابیں, اس میں عمرے کی کتابیں, حج کی کتابیں وغیرہ, بہت بڑا اسٹاف ہے, بہت بڑا ہے. وہاں پہ حدود حرم کے جو ہے وہ پوائنٹس بھی لگا دیے ہیں, وہ تمام چیزیں ہیں. اب اس کے بعد میں جو انقلاب برپا ہوا کہ سارے عرب میں یہ شہرت چلے گئی, وائرل ہو گئی یہ کہ مکہ فتح ہو گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فاتح ہو گئے اور اتنے لوگوں کو معاف کر دیے, ایسا ویسا پورے عرب میں. تو اب عرب میں اسلام کا بول بالا ہو گیا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے مدینہ منورہ, اس وقت تک یہ نیوز جو ہے پوری وائرل ہو گئی تھی, بلکہ رعب چھا گیا سارے عرب پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسلام کا. اور تمام قبیلے جو ہے اسلام کی طاقت کے سامنے اپنے سر جھکا دی, بولے کہ اب یہ ٹکر نہیں لے سکتے, اب یہ لوگوں کو تو غلبہ ہو گیا. اب تو گورنمنٹ ان کی, گورنمنٹ کا لفظ استعمال کیے ہیں مولانا نے ابھی, کہ گورنمنٹ ان کی ہے, حکومت ان کی ہے, خلافت ان کی ہے, اب یہ لوگوں کا بول بالا ہوگا. تو اس کے بعد 9 ہجری میں مکہ فتح 8 ہجری میں ہوا تھا, تو 9 ہجری میں جو ہے لوگ جوخ در جوخ آنے لگے مدینہ منورہ, قبیلوں کی شکل میں, وفد کی شکل میں آنا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام کو قبول کرنا, اپنی پسندیدگی کا اظہار کرنا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرنا. اب پورا قافلہ جوخ در جوخ آنے لگے لوگ. کیا تھی وہ صورت؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, اذا جاء رسول اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. سب خوش ہو رہے تھے یہ صورت سن کے کہ تو جب لوگ جوخ در جوخ اسلام میں داخل ہو جائیں گے, اور واحد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے. لوگوں نے پوچھا کہ ارے جوخ در جوخ اب اسلام میں داخل ہو جائیں گے لوگ, یہ تو خوشخبری اور گڈ نیوز ہے, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو ان کا رونا کچھ الگ تھا. ان کی سوچ, ان کی فکر, ان کی لیول آف انڈرسٹینڈنگ, ان کا جو IQ تھا وہ بہت بلند تھا. وہ تھے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں, تو اب لوگ آنے والے لگے. بلکہ وہ 9 ہجری کو جو ہے عام الوفود, عام کہتے ہیں عربی میں سال کو, عام الوفود یعنی ڈیلیگیٹس ایئر. اس میں جو ہے مختلف علاقوں سے, قبیلوں سے, جو بڑا ملک ہے سعودی عرب, علاقوں سے آتے رہے اور نمائندے آتے رہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ کے رسول کی زیارت اور بیعت کرتے رہے, اور اپنی اطاعت کا اظہار کرتے رہے کہ ہم
آپ کی بات سنیں گے، آپ کی اطاعت کریں گے. اب اس میں بھی کچھ بدقسمت لوگ یہودی، کچھ یہودی تھے، کچھ یہودی ایمان لائے اور کچھ یہودی، بلکہ بیشتر تعداد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نعمت اور دولت کو حاصل نہیں کر سکی. اور ان کی البتہ وہ لوگ ماتحت ہو گئے، سبارڈینیٹ، ٹیکس دیتے ہم، ہماری سیکورٹی دو وغیرہ دو، ہمارے قلعے الگ رہتے، ہمارے محلے الگ رہتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ بھی فورس نہیں کرے. اور جب حکومت قائم ہو گئی تو سارے سعودی عرب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف علاقوں میں حاکم مقرر کر دیے. اب یہ جو سعودی عرب کا جو نقشہ ہے، اب اس میں جو مختلف علاقے ہیں وہاں پہ جو ہے مینلی کلاسیفائڈ تو جو ہے حجاز اور نجد ہے. اس کے علاوہ جو علاقے تھے، ریاض کا ہے، طائف کا ہے، دمام کا ہے، ان علاقوں میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاکموں کو مقرر کر دیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بادشاہت اور حکومت تھی اس کا تو یہ عالم تھا، جیسا اس سے پہلے بھی پڑھے ہم، کہ نہ کوئی تخت، نہ کوئی تاج، نہ کوئی شان، نہ کوئی شوکت، نہ کوئی رواب، نہ کوئی لشکر، نہ کوئی باڈی گارڈز. بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی وہ سادگی والی زندگی تھی. مکہ فتح ہونے سے پہلے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی قسم کی سادگی اور ان کے ساری طبیعت میں تھی. فتح ہونے کے بعد میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیچر میں کوئی خاص فرق نہیں آیا. اب وہاں سے واپسی کے بعد مدینے میں اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے امپورٹنٹ کام تھے. یہاں سے شروع ہوتا ہے. مولانا ہمیشہ توجہ دلاتے رہتے ہیں اس طرف کہ جو ہے جو قیام، جو حکومت کا جو قیام تھا، جو اسلامی ریاست کا جو قیام تھا، اس کا جو خواب دیکھ رہی تھی، خواب دیکھ رہے تھے مسلمان، اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا سٹیپس لیے. پہلا جو سٹیپس تھا وہ زکوٰۃ کو وصول کرنے کا. تو تحصیلداروں کو مقرر کرے تو تم فلاں علاقے سے زکوٰۃ لانا، تم فلاں علاقے سے زکوٰۃ لانا، اس لیے کہ زکوٰۃ اسلام کا جو ہے مین فریضہ ہے. قرآن میں جو ہے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بار بار تذکرہ کیا گیا ہے. تو جو لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے ان کو جو ہے توجہ دلانا اور زکوٰۃ لینا، اور جو اسلام میں نہیں آئے ان سے ٹیکس وصول کرنا. تو اس میں کچھ لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقرر فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ فوجی مہمات تھی، یعنی اپنی ملٹری کو بھیجانا. اس میں جو ہے کچھ جنگیں بھی لڑنا پڑا، ایسی جنگیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہوئے بلکہ کسی کو بنا کے بھیجائے. پہلے بھی ہم اس کا ذکر کرے تھے. سریہ غزوہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہے. سریہ جو ہے بھیجائے، اس میں جو ہے سریہ اویینہ اور سریہ خطبہ بن عامر اور سریہ ضحاک بن سفیان اور سریہ القمہ، یعنی جس کو کمانڈر بنا کے بھیجائے ان کے نام پہ یہ سریے ہیں. اور ایک ہے سریہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آخری میں جملہ 5 ہیں. سریہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو سفر ہوا تھا، ان کو جو بھیجائے تھے وہ حاتم طائی کا علاقہ تھا. حاتم طائی جو سخی، مشہور سخی تھے زمان اسلام سے پہلے کے، ان کی غالباً بیٹی ہے، بعض کتابوں میں پوتی لکھا ہے لیکن بیٹی تھی. وہ بیٹی صاحبزادی، حاتم طائی کی صاحبزادی، وہ قید میں ہو کے آ گئی تھی. وہ قید کر کے لے کے آئے ہمارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرے. حاتم طائی کی بوڑھی تھی، بیٹی ہے. تو اللہ کے بولے تمہارا بھائی کہاں ہے؟ عدی. تو بولے عدی فرار ہو گیا. تو بولے اس کو عدی کو بلاؤ. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاتم طائی کی بیٹی کے سامنے حاتم طائی کی سخاوت کے اوصاف بھی پیش کرے اور بہت اچھا ایٹیٹیوڈ رہا. وہ بھی اسلام میں آ گئی حاتم طائی کی بیٹی بھی. تو یہ رہا سارے عرب کی حالت اس وقت. اب مسلمانوں تقریباً لوگ عرب کے لوگ مسلمان ہو رہے تھے، اسلام میں داخل ہو رہے تھے. Like, comment, and subscribe.